अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप फाइन। उम्मीद है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में जमा होती चली जा रही हैं, और ना सिर्फ ये कि जमा हो रही हैं बल्कि आप उन्हें जहन नशीन भी कर रहे हैं. As I told you in one of the previous lectures that there are two different kinds of memory. One is that is passive, and the other one is that's active memory. And what we are listening and what we are seeing throughout the day and throughout the life, actually that's getting stored in your passive memory. تو اس کو پیسیو کو ایکٹیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار آپ کی نظروں کے سامنے سے گزریں. اگر آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں تو اس کے جو ڈیٹیلڈ شارٹس ہیں یا کچھ سینز ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی سین کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تو obviously you need to watch that movie again. اور جب آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کی کنسنٹریشن جو ہوگی وہ پرٹیکولرلی اس سین کے اوپر ہوگی کہ جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اور جس کی چیزیں اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ریکال کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ جب بھی آپ چاہیں کسی کو اس کے بارے میں بتانا ذرا تفصیل کے ساتھ تو وہ فوراً آپ کی زبان پہ آ جائے. اسی طرح جو ہم سبق پڑھتے ہیں، اور یقیناً اب تک آپ ماشاءاللہ بہت ساری کلاسز پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے ایگزامز وغیرہ دیے ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ جو ہے چیزوں کو ذہن نشین کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ بار بار انہیں پڑھیں. اور پڑھنا جو ہے دیٹس ناٹ اے کائنڈ آف کرامنگ، رٹا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چیزوں کو آپ بڑی دلچسپی سے پڑھیں، اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ایکوائر دا نالج فار یور سیلف اینڈ فار یور کمنگ ڈیز اینڈ فار یور کمنگ لائف، اینڈ اٹ مسٹ بی a part of your personality. اگر آپ صرف ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نالج ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جس دن پیپر ہو اس دن you feel that everything which you have crammed has been evaporated away, has been like removed from your mind. تو چیزیں جو ہیں انہیں آپ بار بار پڑھیں اور اسے اپنا بنانے کی کوشش کریں، اور then it would become active memory, a part of your active memory. اسی طرح ووکیبلری کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ نے وہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو میننگز ہیں اور وہ جو لفظ ہے وہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، اور چونکہ ذہن میں نہیں آ رہا تو وہ جب گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں بن پا رہا. اور لفظ بہت خوبصورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ آپ کی اس گفتگو کا حصہ بنے، اور بعد میں جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ او ہو یار وہاں پہ مجھے یہ لفظ یا یہ فریز استعمال کرنی چاہیے تھی. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ وہ لفظ جو ہے وہ بار بار ہماری گفتگو کا حصہ نہیں بنتا، اس لیے وہ پیسو ہو جاتا ہے، اور پیسو میموری کا ایک حصہ بن جاتا ہے. تو چیزوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے سے گزریں، اور چیزیں خود بخود سامنے سے نہیں گزرا کرتی. You will have to do a kind of deliberate effort for that. Knowingly, you will have to go through each and everything again and again. In this way, you will be able to make each and everything which you have gone through an active part of your memory. اب تک ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں. This is our 12th lecture and the course is the same as you know, radio news, reporting and production. اور نیوز کا جو پورشن ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اور نیوز کے پورشن سے پہلے اٹ واز ویری مچ نیسسری ٹو گیو یو این ایکسپوجر ٹوورڈز دی انوینشن اینڈ دی پروسیس آف دی انوینشن آف دی ریڈیو وچ وی ہیو گاٹ ٹوڈے. اس میں جس طرح ایک ایوالو ہوا ریڈیو مختلف اسٹیجز سے، وہ آپ کو میں نے بتایا. لائک اف آئی گو ٹو ویری فرسٹ لیکچر آئی ٹولڈ یو دیٹ فرسٹ radio which was invented, there were two sets, sender and receiver, and both sets were connected with a wire. Like that was a radio with wire through which one person who was sender used to send his voice through wire, and the receiver used to receive the voice through the same wire. Or process was the same, converting voice into electromagnetic waves, and then again the conversion of electromagnetic waves into
sound waves. उसके बाद हमने न्यूज़ को देखा कि न्यूज़ क्या है, हर वो वाकया जो हमारे सामने हो रहा है, हर वाकया जो हम देखते हैं, हर वाकया जो हमारा एक दोस्त हमें सुनाता है, या कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी ओपिनियन है, कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी एक्सीडेंट है, और वो सभी के सभी जो वाकयात रूनमा हो रहे हैं, यू डोंट find those events or accidents or incidents in newspaper or in any news bulletin, whether it is on radio or it is on TV. تو وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں کہ جو کسی بھی واقعے کو خبر بناتے ہیں. وی ہیو گون تھرو ان ڈیٹیل, سبھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کوئی خبر جو ہوتی ہے وہ چھوٹی کیوں ہوتی ہے, کوئی بڑی کیوں ہوتی ہے, لیڈ کیوں ہوتی ہے نیوز پیپر میں. ایک عام سی خبر جو ہے, جو ایک 4th پیج پہ ہے یا لاسٹ پیج پہ ایک چھوٹے سے کالم میں ہے, یا آپ ریڈیو بلیٹن سن رہے ہیں اور جو نیوز کاسٹر ہے اس نے ایک خبر پڑھی ہے بالکل اینڈ کے اوپر جا کے. تو وائی از اٹ سو, وائی دی نیوز وچ ہیز بین ریڈ بائی دی اینڈ آف دی نیوز بلیٹن could not be read by the start of the news bulletin. The reasons behind, آپ کو میں نے بتایا تھا, اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو کسی بھی خبر کو پرومیننٹ کرتے ہیں, اسے سگنیفیکنٹ کرتے ہیں, اسے زیادہ امپورٹنٹ بناتے ہیں یا اسے کم امپورٹنٹ بناتے ہیں. اور کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو رپورٹر ہے اور اس کے بعد جو ایڈیٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دس از ناٹ نیوز ورتھی کائنڈ آف ایونٹ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی گیون اینی پلیس in any news bulletin, اس کو ڈسکارڈ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. So we have gone through all these things and afterwards we started studying different types of news stories. اس میں ہم نے سب سے پہلے جنرل ٹائپ پڑھی. جنرل ٹائپ کیا ہوتی ہے یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ we have gone through each and everything, اور جو repetition ہے, the things I repeat here with the same and specific purpose that I told you by the start of this lecture, کہ جتنا زیادہ چیزیں آپ سنیں گے, جتنا زیادہ ان کے بارے میں پڑھیں گے اور یا دیکھیں گے, اتنا ہی زیادہ وہ چیزیں جو وہ ایکٹیو ہوتی چلی جائیں گی. That is why I always make a kind of deliberate effort to repeat things again and again so that they become active part of your memory. With the same purpose to make things active in your mind, I told you very first type of news, that was general news. اور general news کیا ہوتی ہیں, کیوں ہم انہیں general کہتے ہیں. Now this is your turn to tell me that why they are general. Yes, very much right. اس کے بعد ہم نے general types کے بعد ہم نے simple types پڑھی تھیں کہ simple types جو ہوتی ہیں اس کی نیوز کی وہ کیا ہوتی ہیں, ان کی کیا لوازمات ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے in detail we went through all kinds of simple type of news. اس کے بعد ہم نے complex types پڑھی تھیں. complex types جو ہیں وہ کیوں ہیں ذرا بتائیے گا آپ. جی بالکل, complex types means ایسی خبریں کہ جس کے لیے جو رپورٹر ہے یا جو بھی اس خبر کو کور کر رہا ہے اس کے پاس ایک اسپیشل نالج ہو اباؤٹ دیٹ اسپیسیفک بیٹ جس کو وہ کور کر رہا ہے. یہ چونکہ بالکل پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے ایک دفعہ پھر رپیٹ کیا جائے. اس میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کورٹ کے بارے میں پڑھا تھا. کورٹ سٹوریز, عدالتوں کے ساتھ جو خبریں وابستہ ہیں, جو ٹرائلز ہو رہے ہوتے ہیں, جو مقدمے ہوتے ہیں, ہیئرنگ ہوتی ہے اور ایک مقدمہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے. تو جب ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے, روزانہ عدالتوں میں آپ اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو بے شمار لوگ نظر آتے ہیں. جو کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنا ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس نے وکیل کیا ہوا ہے. لائک بوتھ پارٹیز ہیو ہائرڈ این ایڈوکیٹ. تو وہ جو ایڈوکیٹس ہیں وہ عدالتوں میں ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے اپنے کلائنٹس کو. اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پلینٹف جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیفینڈنٹ کون ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو مختلف جارگنز استعمال ہوتے ہیں ایک کورٹ کی خبر کو کور کرتے ہوئے, ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سول ٹرائلز اینڈ سول کیسز جو ہوتے ہیں وہ ہاؤ دے آر ڈفرنٹ فرام کریمنل کیسز, ان دونوں کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا ہیں. اسی طرح ہم نے کمپلیکس ٹائپس ڈسکس کرتے ہوئے وی ڈسکسڈ گورنمنٹس, کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی خبریں
بہت زیادہ مہارت کی متقاضی ہوتی ہیں ایک رپورٹر کی طرف سے, کہ ایک رپورٹر جو ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ مینی فارمز آف گورنمنٹس آر پریویلنگ رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا موسٹ پاپولر ٹائپ آف گورنمنٹ, اور اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے دیٹ از کالڈ مونرکی. اور مونرکی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بھی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو وہ مونرکی ہے کہ جس میں بادشاہت ہوتی ہے اور جو حکومت ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے فرام انسیسٹرز ٹو کمنگ جنریشن. اچھا, اس میں بھی ایک کیبنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کی جو سلیکشن ہوتی ہے کیبنٹ کی, دیٹ از ناٹ ڈن بائی پیپل, رادر دیٹ از ڈن بائی دا مونرک. جو مونرک ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں, مختلف جو کام ہوتے ہیں گورنمنٹس کے چلانے کے لیے ان کو یہ لوگ جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ہم نے پڑھی تھی مونرکی کی, دیٹ از کالڈ ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناٹ نیسسریلی کہ اس میں جو نیکسٹ جنریشن ہوگی وہی حکومت چلائے گی یا وہی حکومت کی مالک ہوگی, اس میں چینج بھی ہو سکتا ہے, اور ڈکٹیٹر ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنے والی جنریشن بھی ڈکٹیٹر ہو. گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور ڈیموکریسی بھی آ سکتی ہے, یا ایک ڈکٹیٹر کو ایک دوسرا ڈکٹیٹر جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتا ہے. تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی دا سیم کائنڈ آف مونرکی از دیئر, کہ اس میں بھی ایک شخص کی, ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے, اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں, دا ڈیسیژنز ٹیکن بائی a king or a dictator cannot be challenged by anybody in the state. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی میں, اور اس کے علاوہ پارلیمنٹرین سسٹم ہوتا ہے. پریزیڈینشیل سسٹم میں the president is the person who enjoys the power, and in parliamentarian system the prime minister is the person who enjoys the power. اور اس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے, اور جو کیبنٹ ہے وہ چونکہ ایک ڈیموکریسی, ایک جمہوریت کے ایک عمل کے ذریعے سے وہ لوگ منتخب ہو کر کے آئے ہیں, اس لیے جو بھی ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ سبھی کے سبھی الیکٹیو ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل ہیں, لوگوں نے انہیں ووٹ دے کے منتخب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جنہیں ہم منتخب کر رہے ہیں یہ اس چیز کے اہل ہیں کہ یہ حکومت میں جائیں اور قانون سازی کریں. نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں ہیڈ, جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اگرچہ گورنمنٹ کا ہیڈ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, لیکن نیشنل اسمبلی کا ہیڈ جو ہے, جو کہ اسے سبھی جو معاملات ہیں انہیں ایڈمنسٹر کر رہا ہے, ہی از کالڈ اسپیکر. اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں مختلف کمیٹیز تشکیل دی جاتی ہیں کہ جو مختلف مسائل ہوتے ہیں, اگر کوئی ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں قانون سازی کرنی ہے تو نیشنل اسمبلی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کے مختلف لوگ ممبرز ہوں گے, اور وہ اس کے جتنے بھی انز اینڈ آؤٹس اور پروز اینڈ کونز ہیں اس ایک پرٹیکولر معاملے کے جس کے بارے میں قانون سازی کی جانی ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکشنز کریں گے, ریسرچ کریں گے, اور اس کے بعد ایک قانون جو ہے ایک ڈرافٹ کی صورت میں اپنی جو سفارشات ہیں وہ پیش کر دیں گے قومی اسمبلی میں, اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, ایک اوپن ڈسکشن ہوگی, اور آفٹر دی اپروول آف دیٹ بل فرام نیشنل اسمبلی دا بل وڈ بی سینٹ ٹو سینٹ. سینٹ کیا ہے؟ سینٹ کی جو ایک کارکردگی ہے یا اس کی جو فنکشننگ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, ان کے سیکرٹریز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یا جو مختلف منسٹریز ہیں ان کے اندر جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جسٹ فار دا سیک آف ہیونگ نالج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیپٹلزم کیا ہے, سوشلزم کیا ہے, اور ایک کنٹرولڈ اکانومی جو ہے وہ کیا ہے, ایک مکسڈ اکانومی کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک پروڈیوسر جو ہے یا ایک رپورٹر جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے, ایکچولی جسٹ بیکاز آف دیٹ بیک گراؤنڈ نالج ہی از ڈسکریمنیٹڈ فرام آل ادر کامن پیپل. عام آدمی سے اس کی جو حیثیت بلند ہوتی ہے یا ممتاز ہوتی ہے یا جدا ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کا نالج ہے,
اور نالج کا ساؤنڈ ہونا اور ایکوریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی بھی ڈسپلنز ہیں, اکنامکس ہے, سائیکالوجی ہے, اس کے علاوہ سائنس کے مختلف سبجیکٹس ہیں, ان کے بارے میں کچھ حد تک یہ نہیں کہ یو مسٹ بی اے پی ایچ ڈی آف دیٹ ویری سبجیکٹ, بٹ یو مسٹ نو ایٹ لیسٹ دا بیسکس آف دیٹ ویری سبجیکٹ. اکنامکس کے جو مختلف ٹرمز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, سائیکالوجی کی ٹرمز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس کی جو ٹرمز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, فلسفے کی جو مخصوص ٹرمنالوجی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کمپلیکس سٹوریز میں ہم نے پڑھی تھی انڈسٹری اور بزنس کے حوالے سے, اکنامکس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بہت ساری چیزیں اناؤنس کرتی ہے, بجٹ آتا ہے, اس میں ٹیکسز لگتے ہیں, کچھ ٹیکسز ختم کیے جاتے ہیں, کچھ نئے ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور ان کے اوپر مختلف ڈیوٹیز لگتی ہیں جسے ہم کسٹمز ڈیوٹی کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک رپورٹر کو علم ہونا چاہیے, کیونکہ بیٹس جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. ضروری نہیں کہ اگر آپ ایک گورنمنٹ کی بیٹ آپ کر رہے ہیں تو ساری زندگی آپ گورنمنٹ کی بیٹ کو کور کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سینئر رپورٹر ہے یا جو ایڈیٹر ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی چینج کر دے اور آپ کو گورنمنٹ کی بیٹ سے ہٹا کے آپ کو کورٹ کی بیٹ جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے یا ایجوکیشن کی بیٹ دے دی جائے. سو specific and particular knowledge regarding each and every beat and subject that is present in your society, it must be known to you. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں آپ کو ایک اسپیسیفک قسم کے نالج کی ضرورت ہے وہ ہے ریلیجن. مذہب کی بیٹ جو ہے اگر آپ کور کر رہے ہیں, مذہب میں صرف ایک آپ کا جو مذہب ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں آتا, بلکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں یا اس میں جو میجورٹی ہے اس کا جو بھی مذہب ہے اس کے بارے میں آپ کو بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے, ان کے ہیروز کا پتہ ہونا چاہیے, ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں جن کی بہت وہ عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے جو شرائنز ہیں یا ان کے جو ٹیمپلز ہیں, ان کے جو ماسکس ہیں, ان سبھی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو گردوارز ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے ان مخصوص لوگوں کے نزدیک کہ جو کہ ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یو مسٹ نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دیٹ ویری ریلیجن, کہ جو آپ کو بینگ اے رپورٹر پتا ہونا چاہیے. ان کے جو فیسٹیولز ہیں, ان کے مختلف تہوار ہیں, جس طرح مسلمانوں کی عیدیں ہوتی ہیں, شب برات ہوتی ہے یا شب معراج ہے, اس کی آپ کو سگنیفیکنس کا پتہ ہے بینگ مسلم. اسی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہولی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہندوز کے نزدیک, یا جو 25 دسمبر کو کرسمس منائی جاتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے کرسچنز کے نزدیک, یا جو بیساکھی کا تہوار منایا جاتا ہے سب کانٹیننٹ میں اور پاکستان میں بھی اس کا جو بڑا فنکشن ہے سکھوں کا بیساکھی, وہ پاکستان میں ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے سکھوں کے نزدیک, یا جتنے بھی میں نے ابھی مختلف تہواروں کا ذکر کیا ہے ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے. سو اسپیسیفک نالج اباؤٹ religion you must know, and not only the teachings and the basics of your own religion, but all the religions which are present in your vicinity or which are present in your country, you must know. Afterwards, while discussing complex types of news story, we discussed science کے بارے میں جو ایک اسپیسیفک نالج ہے کہ سائنس کی جو مختلف ایجادات ہو رہی ہیں مختلف سیکٹرز میں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک ایجاد جو ہے لائک کمپیوٹر ہے, اس کی آپ کو میں نے اگزامپل دی تھی, یا ایک ریڈیو ہے یا ٹی وی ہے یا موبائل فونز ہیں, یا اس طرح کی جتنی بھی ایجادات ہو چکی ہیں ان میں جو وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹس ہو رہی ہیں, جو پروگرس ہو رہی ہے, اس کی ایک ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتا ضرور ہونا چاہیے. اگر لائک ڈیٹس آپ کے ذہن میں نہیں ہے, کہ ظاہر ہے کہ ڈیٹس وغیرہ ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ایک فائل آپ کے پاس ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں فائل آپ کرتے چلے جائیں, آپ اس میں جمع کرتے چلے جائیں, اور جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو آپ وہ فائل نکالیں اور آپ کو اس میں سے نالج جو ہے وہ فوراً مل جائے. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا ایگریکلچر کے بارے میں, ہم نے پڑھا تھا کہ ایگریکلچر کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور ریڈیو کے لیے رپورٹنگ کرتے ہوئے زراعت جو ہے یہ ایک بہت بڑی
بیٹ ہے. آپ کو اس کی جو مختلف چیزیں ہیں, مختلف اقسام کے بیج ہیں, بوائی کا موسم ہے, اس کے علاوہ کٹائی کا موسم ہے, اس کے علاوہ جو اریگیشن سسٹم ہے پاکستان کا, ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں ریفلیکٹ کرنی چاہیے جب آپ ایک سٹوری بنا رہے ہیں, ایک آپ نیوز لکھ رہے ہیں, اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, آپ کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے اباؤٹ دیٹ ویری پرٹیکولر بیٹ, اٹ مسٹ ریفلیکٹ ان دیٹ very story. So we have discussed so far 3 types of news stories, and today we are going to touch upon the last one, and that is called special type of news stories. Special types کیا ہیں, کتنی ہیں, اور ان کی further جو categorization ہے وہ کیا ہے, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور اس کے بعد جو different types of news stories ہیں, جو obviously 4 ہیں which we have discussed, وہ ایک چیپٹر کلوز ہو جائے گا, اور انشاءاللہ from the next lecture we would touch upon another topic of news. Special types میں سبھی وہ خبریں کہ جو لائف سٹائل سے متعلق ہیں, فیشن سے متعلق ہیں, انٹرٹینمنٹ سے متعلق ہیں, فوڈز سے متعلق ہیں, یا ایک معاشرے کے جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں اس سے متعلق ہیں, یا مختلف لوگوں کی جو ہابیز ہیں اس سے متعلق ہیں, یہ سبھی کی سبھی جو خبریں ہیں یہ اسپیشل ٹائپ میں آتی ہیں. ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. سب سے پہلے تو لائف سٹائل ہے. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ کور کیا تھا کہ لائف سٹائلز کے بارے میں, کہ کوئی ریسیپشن ہو رہی ہے, کسی ملک کا صدر آیا ہے, یا کوئی وزیر اعظم آیا ہے, یا کسی ملک کا کوئی ادیب آیا ہے, کوئی جرنلسٹ آیا ہے, یا کوئی پرومیننٹ فگر آئی ہے, کوئی ایکٹر آیا ہے کسی ملک کا آپ کے ملک میں, اور یہاں پہ اسے مختلف لوگ جو ہیں وہ ریسیپشنز دے رہے ہیں, اسے چائے پہ بلایا جا رہا ہے, یا کھانا کیا جا رہا ہے اس کے اعزاز میں, یا کوئی بھی تقریب اس کے اعزاز میں کی جا رہی ہے, تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کی رپورٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز وی ہیو ڈسکسڈ ان ون آف دی پریویس لیکچرز کہ جو پرومیننس ہے آف اینی پرسنالٹی کسی بھی معاشرے میں, اس سے ایک خبریت کا عنصر اٹیچ ہے, اس میں ایک نیوز وردینس ہے, اور اسی خبریت کی وجہ سے ہم اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں کور کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایک بڑی پرسنالٹی آپ کے ملک میں آئی ہے یا آپ کے علاقے میں آئی ہے, تو اس کے حوالے سے وہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یقیناً خبروں کا حصہ بنتی ہیں اور بننی بھی چاہیے. ان کی جو کوریج ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو ریسیپشن ہے وہ کس نے دی ہے, اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے وہ کون کون تھے, اور ان کے کیا نام تھے, اور کتنی دیر تک وہ جاری رہی تقریب, کہاں پہ ہوئی, اس کا وینیو کیا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ریسیپشنز میں آتی ہیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیئر ویل دی جاتی ہے, کسی شہر کا جو میئر ہے وہ ریٹائر ہوا ہے, یا کسی ڈپارٹمنٹ کا جو چیئرمین ہے یا چیئر پرسن ہے وہ ریٹائر ہوا ہے یا ہوئی ہے, تو اس کے اعزاز میں ایک الوداعی تقریب ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور اس شخصیت کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تعزیتی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ منعقد کی جاتی ہیں. جس طرح کے ملک کا اگر کوئی بڑا ادیب ہے, اس کی وفات ہو گئی ہے, کوئی ڈرامہ نگار ہے اس کی وفات ہو گئی ہے, کوئی سائنسدان ہے اس کی وفات ہو گئی ہے, یا کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, تو اس کی یاد میں جو مختلف قسم کے تعزیتی اجلاس ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان میٹنگز میں کن کن لوگوں نے شرکت کی, جس شخص کی یاد میں یا جس شخص کی تعزیت میں وہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے ریلیٹیوز میں سے کتنے لوگ وہاں پہ آئے, اور جو مختلف واکس آف لائف سے وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا. ان چیزوں کی رپورٹنگ بہت ضروری ہے, اور ان چیزوں کی رپورٹنگ ایکچولی آتی ہے او بی سیکشن کے تحت, جو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے, آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ اسے ہم کہتے ہیں. تو ایک جو رپورٹر ہے اس کے پاس ایک بہت اچھا سا مائکرو فون ہونا چاہیے, ایک بہت اچھا سا ٹیپ ریکارڈر ہونا چاہیے, تاکہ جب وہ اس طرح کی میٹنگز میں جاتا ہے تو ایک تو فارمل سپیچز ہوتی ہیں کہ جو مختلف اسپیکرز وہاں پہ انوائٹیڈ ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ایک ریفریشمنٹ کا ایک وہاں پہ سیگمنٹ ہوتا ہے, ریفریشمنٹ کی جاتی ہے, ٹی بریک ہوتی ہے, اس میں ایک اچھا رپورٹر وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ ان سے
جو انفارمل قسم کے ایکسپریشنز ہیں وہ ریکارڈ کرتا ہے. آپ اپنا مائک لیں اور فردن جن آپ سمجھتے ہیں جس کے پاس جانا کہ وہ ایک امپورٹنٹ شخص ہے اور اس کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ ریکارڈ ہونے چاہیے, اس کے آپ ایکسپریشنز ریکارڈ کیجئے, وہ آپ کے نیوز بلیٹن کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں, انٹرٹینمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. انٹرٹینمنٹ میں میوزک ہے, اس کے علاوہ اب جو مختلف ویڈیوز آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, یا مختلف ٹریکس جو ہیں مختلف سنگرز کے وہ آ رہے ہیں, مختلف البم آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی ایکٹر کی کوئی فلم آ رہی ہے, کسی ڈائریکٹر کا کوئی نیا کام سامنے آنے والا ہے, اس حوالے سے آپ ایک رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ میں جو مختلف شخصیات ہیں انٹرٹینمنٹ سے متعلقہ, ان کی زندگی کے بارے میں آپ رپورٹس تیار کر سکتے ہیں. جس طرح کہ مہدی حسن از اے ویری بگ نیم in the world of music and he is known not only in Pakistan but throughout the world. اس سے پہلے نصرت فتح علی خان جو تھے وہ دنیا میں شہرت پا چکے تھے اور ابھی تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں ان کی برسی کے حوالے سے آپ کوئی رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. یا جس طرح کے اور بھی مختلف ایونٹس ہوتے ہیں شو بزنس کے حوالے سے آپ کوئی رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. یا اگر کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے, کوئی ایکٹر ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا کسی کا کوئی ریلیٹیو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا وہ ایکٹر بذات خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کی خبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے کور کرنا, اور آپ اسے کور کریں گے. اگین یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس میں آپ کسی بھی پرسنالٹی کو اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ایک انٹرویو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ جس طرح کوئی ایکٹر ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کا جو فیونرل ہوگا, اس کا جو ایک تجہیز و تکفین کی ایک جو مرحلے ہیں وہ ہوں گے, وہاں پہ آپ اپنا مائک لے کر کے جا سکتے ہیں, ٹیپ ریکارڈر لے کر کے جا سکتے ہیں. تو اس شخصیت کے بارے میں آپ جو مختلف لوگوں کے ایکسپریشنز ہیں وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. کوئی اداکار ہے, اس کی کوئی نئی فلم آنے والی ہے اور اس نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اپنی نئی آنے والی فلم کے حوالے سے, تو اگین یو نیڈ اے ٹیپ ریکارڈر اینڈ اے مائک اینڈ یو گو دیئر اینڈ یو ریکارڈ دی ایکسپریشنز آف دیٹ ویری ایکٹر whose film is going to appear and other actors and other personalities regarding film industry. You can record the expressions of those people as well. اس کے علاوہ مختلف پارٹیز ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں, کسی بھی حوالے سے, فائن آرٹس کے حوالے سے کوئی پارٹی ہو گئی, کسی یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی پارٹی ہو گئی, اور آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اس پارٹی کے حوالے سے کہ اس کو کور کرنا ہے, تو وہ یقیناً آپ کور کریں گے. جس طرح کانوکیشنز ہوتے ہیں, اسناد تقسیم کی جاتی ہیں, اور وہاں پہ جب بھی اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے, اسے انوائٹ کیا جاتا ہے, اسے مدعو کیا جاتا ہے. جس طرح پرائم منسٹر ہے یا منسٹر آف ایجوکیشن ہے, یا کوئی بھی جو بڑی شخصیت ہے وہاں پہ آئے گی, وہ اسناد تقسیم کرے گی, اس کے بعد وہ ایک تقریر بھی یقیناً کرے گی, تو اس کی ریکارڈنگ دیٹ از ویری مچ نیسسری. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لائف سٹائلز میں آ رہی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کانسرٹس ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں, آپ کے شہر میں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. کانسرٹ یو نو اٹ از دی لائیو پرفارمنس آف اے سنگر ایٹ اے پلیس. ایک سنگر جو ہے وہ ایک لائیو پرفارمنس دے رہا ہے, بہت سارے آڈینس ہیں وہاں پہ, لوگ جمع ہیں, ایک گیدرنگ ہے, اور وہاں پہ کوئی بھی سنگر جو ہے وہ اپنی جو پرفارمنس ہے اس کا اظہار کر رہا ہے, اس کی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ لائف سٹائل میں فیشن از ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ اینڈ فیکشن آف اسٹوریز ریگارڈنگ لائف اسٹائلز. فیشن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, اس کی جو مخصوص ٹرمنالوجی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو فیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں, کون سا فیشن ان ہو رہا ہے, کون سا فیشن جو ہے وہ جا رہا ہے, اور جو نیا فیشن ان ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو فیشن جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. لائک دس از آل یور بیک گراؤنڈ نالج. اس کے علاوہ جو ٹرمز ہیں, جسٹ لائک ایک ٹرم فیشن میں استعمال کی جاتی ہے کہ دس از ان ووگ, ان ووگ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اور دس از ان اٹ سیلف ا ٹرم دیٹ دس از ان, دس فیشن از ان اینڈ دس فیشن از آؤٹ.
اور یہ ان اینڈ آؤٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ابھی مختلف چیزیں ہیں کہ جس طرح کے ماڈلز ہیں مختلف, ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ماڈل جو ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ایک مختلف ایڈز میں آ رہا ہے, اس کی کیٹ واکس ہو رہی ہیں. کیٹ واک از اے ویری امپورٹنٹ ٹرم, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیٹ واک کیا ہے. کیٹ واک جس طرح کے ٹرم سے ظاہر ہے, یوں لگتا ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ کیٹ واک اٹ مینس دیٹ اے کیٹ از واکنگ, but this is not the case actually. Catwalk is a kind of ceremony in which different models, they make a show of new trends. They wear outfits. Outfit is again a term. Outfit کپڑوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ پہنتے ہیں. تو جو نئے فیشنز آ رہے ہیں کپڑوں میں, جو نئی تبدیلیاں آتی ہیں, جو جدت آتی ہے, ان کو پہن کے جب ایک ماڈل جو ہے وہ مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف, دے آر ایکچولی شوئنگ آف دیٹ ویری نیو ٹرینڈ ان دیٹ کلوتھ. ان کپڑوں میں وہ جو ڈریس ہے اس میں جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے تو وہ چل کے دکھاتے ہیں. دیٹ از کالڈ کیٹ واک. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کیٹ واک مینس a cat is literally walking. Like اسی طرح کی بہت ساری ٹرمز ہیں کہ جو یقیناً آپ کو پتا ہونی چاہیے. اس کے لیے جو فیشن میگزینز ہیں وہاں سے آپ کو ایک جو پرٹیکولر ووکیبلری ہے pertaining to fashion اس کا پتا چلے گا, یا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا آپ ریڈیو سنتے ہیں کوئی ایسا کہ جس کے اوپر فیشن کے حوالے سے خبریں آتی ہیں تو آپ کو مختلف چیزوں کا پتا چلنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ جب ہم ٹرمز کی بات کرتے ہیں, ٹرمنالوجی کی بات کرتے ہیں یا جارگنز کی بات کرتے ہیں which are attached and concerned with a particular field or discipline in your society, اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی کوئی نئی ٹرم آپ کے نالج میں آتی ہے, کوئی نیا لفظ آپ کو پتا چلتا ہے, اسے ڈکشنری میں ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہے. جس طرح کہ ابھی آپ کو میں نے مثال دی ہے کیٹ واک کی. اب کیٹ واک کے جو لٹرل میننگ ہے انٹائرلی ڈفرنٹ, لیکن اس کو جو اصطلاحی مطلب ہے جو رائج ہے, اور جب ایک شخص کہتا ہے کہ کیٹ واک ہو رہی ہے, وہ جو ذہن میں ایک مطلب آتا ہے وہ آپ کو ڈکشنری سے ہی پتا چلے گا. لائک اگر آپ اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ از انٹائرلی رانگ تھنگ, کیونکہ غلط مطلب ذہن میں آئے گا. دس از آل اباؤٹ لائف اسٹائلز. The next type of special kinds of news story is sports. Sports جو ہیں یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں. کھیلیں ان کے حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں, وہ چینل جو بھی ہو, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو, اس کے اوپر کوئی نیوز بلیٹن آ رہا ہے, اس میں ایک پورے کا پورا سیگمنٹ جو ہے وہ کھیلوں کی خبروں کے لیے مختص ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے سیگمنٹ ہو یا نہ ہو, لیکن کھیلوں کے لیے ایک اسپیشل سیگمنٹ, ایک خبروں کا ایک حصہ, ایک پورشن جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے, جس میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتی ہیں. تو کھیلوں کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا نالج چاہیے. یہ اگرچہ اسپیشل ٹائپ میں آتا ہے لیکن اس کو آپ کمپلیکس اسٹوری کے طور پہ بھی ڈیل کر سکتے ہیں, کیونکہ مختلف کھیلیں ہیں اور جتنی کھیلیں ہیں ان کے حوالے سے جتنی مختلف ٹرمز ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتی ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مثال کے طور پہ ہاکی میں جو شخص ایڈمنسٹر کر رہا ہے دونوں ٹیموں کو, اسے آپ کچھ اور کہتے ہیں. اور کرکٹ کی اگر گیم ہو رہی ہے اور اس میں دو ٹیمیں ہیں, ان میں جو شخص ایڈمنسٹر کر رہا ہے, جو فیصلہ کر رہا ہے کہ آؤٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, چھکا لگا ہے یا نہیں لگا, چوکا ہوا ہے یا نہیں ہوا, نو بال ہوا ہے یا وائٹ بال ہوا ہے, تو اس شخص کو کچھ اور کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, امپائر. لائک دا پرسن ہو از ایڈمنسٹرنگ both teams in the playground who are playing cricket, he is called umpire. اسی شخص کو like who is doing the same kind of job, ہاکی میں آ جائیں تو وہاں پہ اسے ریفری کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. یا کہ جو ہاکی کی ٹیم ہے اس وقت پاکستان کی,
اس کا کیپٹن کون ہے, اس کے جو مختلف پلیئرز ہیں کہ جو اس کا ایک حصہ ہیں وہ کون ہے. اس کے علاوہ جو اس کے ہاکی کے حوالے سے دنیا میں جو ایونٹس ہوتے ہیں, چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے, ورلڈ کپ ہوتا ہے, وہ کب ہوتا ہے, کن ڈیٹس میں ہوتا ہے, ان کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. کرکٹ کے حوالے سے جو دنیا کی مشہور ٹیمیں ہیں ان کے جو کیپٹنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, یا کرکٹ کے حوالے سے جو مختلف سکینڈلز سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. بال ٹیمپرنگ کیا چیز ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک مخصوص ٹرم ہے اس کا مطلب کیا ہے بال ٹیمپرنگ کا. اس کے علاوہ اگر آپ فٹ بال کی طرف آ جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہے فٹ بال کا وہ کب ہوتا ہے, اور اس وقت کتنی ٹیمیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی کارکردگی بہت اچھی ہے, یا کتنی ٹیمیں اب تک ورلڈ کپ جیت چکی ہیں, چاہے وہ کرکٹ کا ہو یا فٹ بال کا ہو, یا کتنی ٹیمیں جو ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی جیت چکی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنے ملک کی ہسٹری کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کون سا کپتان تھا کہ جس کی موجودگی میں اور جس کی نمائندگی میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا, یا چیمپئنز ٹرافی جیتی ہاکی کی. یو مسٹ نو آل دیز تھنگس. اس کے علاوہ اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے گیموں کے حوالے سے کہ مختلف لوگوں نے کون کون سے ریکارڈز بنائے ہیں. رنز کے حوالے سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رنز کس شخص نے بنائے ہیں, اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کس نے بریک کیا ہے. سب سے زیادہ میچز کس نے کھیلے ہیں اس کا ریکارڈ کس نے بریک کیا ہے. اس وقت جو ریکارڈ ہولڈر ہے وہ کون ہے, اس کا تعلق کس ملک سے ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آؤٹ کس نے کیے ہیں, سب سے زیادہ وکٹس کس نے لی ہیں, سب سے زیادہ کیچز کس نے پکڑے ہیں, سب سے زیادہ گول کس نے کیے ہیں, ہاکی کی بات کریں یا فٹ بال کی بات کریں. اس کے علاوہ ڈفرنٹ گیمز ہیں, ٹینس ہے, لانگ ٹینس ہے, اسکواش ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ گیم. ان ساری گیموں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو کون لیڈ کر رہا ہے, اور پریویسلی کون سے ممالک ہیں کہ جو ان کو لیڈ کرتے رہے ہیں. اس کے جو رپورٹنگ ہے اس کے حوالے سے مخصوص مائکس استعمال ہوتے ہیں جو ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہم او بی سیکشن جو ہے اسے کور کریں گے رپورٹنگ ڈسکس کرتے ہوئے. آپ کو ان ساری چیزوں کا سپورٹس کے حوالے سے پتا ہونا چاہیے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو رپورٹر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی وہ بیٹ کور کر رہا ہے اس کے پاس بیک گراؤنڈ نالج جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے گیمز کے حوالے سے I still remember an event, ایک واقعہ رونما ہوا. میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو دو گراؤنڈز جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور درمیان میں ایک روش تھی. ایک طرف کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا اور ایک طرف ہاکی کا. تو آئی واز اسٹینڈنگ ود مائی فرینڈ اینڈ وی ور واچنگ کرکٹ میچ. تو میں نے پوچھا کہ رنز کتنے ہوئے ہیں, تو میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا, اس نے کہا کہ 2 گول ہو گئے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین رنز اینڈ گولز, اور گولز جو ہوتے ہیں وہ کس گیم میں ہوتے ہیں اور رنز کس گیم میں ہوتے ہیں. یہ برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی, لیکن وہاں سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف چیزیں اگرچہ all these games come under the head of sports, but they have got their own particular kind of vocabulary. تو اس کا جو vocabulary ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسپیشل ٹائپس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں ہم. اسپورٹس ہم نے ڈسکس کر لی, لائف اسٹائلس کر لیے. دا نیکسٹ اسپیشل ٹائپ از لٹریچر اینڈ آرٹ. جو لٹریچر ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ پتا ہونا چاہیے, میں نے آپ کو ایک لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو ادب ہے وہ کسی بھی زبان کا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک اچھا رپورٹر بننے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ ایک بہت اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک معاشرے کا ایک سینسٹیو ممبر بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ادب جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہو. کہتے ہیں کہ ادب پڑھیں گے تو ادب کرنا آئے گا, اور اگر ادب کرنا آئے گا اس کا مطلب ہے یو آر اے ویری پازیٹیو پرسن آف دیٹ ویری سوسائٹی. آپ کے ملک کے جو مشہور ادیب ہیں اور ان کے جو کام ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے.
کہ کس ادیب کا کون سا ناول آ چکا ہے. اس کے علاوہ جو ادب کی مختلف اصناف ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادب میں ناول نگاری ہے، ادب میں افسانہ لکھنا ہے، ادب میں ڈرامہ لکھنا ہے، ادب میں سفر نامہ لکھنا ہے، ادب میں رپورٹ تاج لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ادب کی مختلف اصناف ہیں ان میں شاعری آتی ہے، اور شاعری میں بھی مختلف آگے سے سب جونرز ہیں، جس میں آزاد نظم کہنے والے ہیں جن کے نام ہیں اردو ادب میں. اس کے علاوہ جو ایک پابند نظم کہنے والے ہیں ان کے نام ہیں، غزل کہنے والے ہیں ان کا نام ہے. اس کے علاوہ جو نئی ٹرم یہاں پہ آئی ہے اور ایک نئی صنف لے کر کے آئے ہیں یہاں کے پاکستانی ادیب جو ہیں جاپان سے، جسے ہائیکو کہتے ہیں، تو اس کے بھی پاکستان میں بہت سارے ہائیکو کہنے والے اور لکھنے والے آ چکے ہیں اور لوگ اس میں بھی طبع آزمائی کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اچھے ڈرامہ رائٹرز ہیں پاکستان کے، ان کے کون کون سے ڈراماز جو ہیں وہ آن ایئر جا چکے ہیں اور انہیں کتنی پذیرائی ملی ہے. اس کے علاوہ جو اچھے ناول نگار ہیں وہ کون کون سے ہیں، ایک جو اس کی ہسٹری ہے ادب کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا. اس کے علاوہ مختلف تحریکیں چلتی رہی ہیں، قدامت پسند تحریک چلی، ترقی پسند تحریک چلی، ان سے جو وابستہ لوگ تھے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مختلف ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر شعبے میں طبع آزمائی کی ہے، وہ بہت اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں، وہ لوگ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. اس کے علاوہ کالم بھی لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو مختلف اصناف ہیں اس کی ادب کی ان سے وہ وابستہ ہیں اور انہوں نے بڑا نام بنایا ہے. ان سبھی لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو سفر نامہ ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ دس از آلسو اے کائنڈ آف جونرا آف لٹریچر، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تو آپ کا ایک ملکی لیول ہو گیا یا آپ کا لوکل لیول ہو گیا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑا یادگار قسم کا ادب تخلیق کیا ہے. ان میں انگلینڈ ہے، امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ فرانس کا جو ادب ہے وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے پوری دنیا کے ادب کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں. بلکہ جو فرانس کا ادب ہے اس نے انقلاب فرانس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اور جو وہاں کے ادیب تھے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے انقلاب فرانس بپا کرنے میں. اس کے علاوہ آپ کے سب کانٹیننٹ میں بھی جو پرانے ادیب ہیں جس طرح کے علامہ اقبال ہیں، بہت مشہور نام ہے، حسرت موہانی ہے، یہ سبھی ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں. اس کے علاوہ جو مختلف بحثیں ہوتی ہیں ادب کے حوالے سے کہ ادب جو ہے برائے ادب ہونا چاہیے یا ادب برائے زندگی ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں، مختلف نظریات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ادب میں اور بھی کئی ٹرمز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ سمبولکزم ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ علامتی افسانہ کہتے ہیں. آپ کو ان لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے. افسانہ از اے بگ ٹرم، اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حقیقی افسانہ لکھتے ہیں جو زندگی سے قریب ہوتا ہے، کچھ لوگ علامتی افسانہ لکھتے ہیں، کچھ تجریدی ادب تخلیق کر رہے ہیں. تو ان ساری ٹرموں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان سبھی ٹرمز کا، اور ان چیزوں کو لائک اف آئی say that this is a good specimen of an abstract short story. Why I call it abstract short story? What is the difference between an abstract short story and a real life short story? ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انٹرنیشنل ادب کی جب ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں جتنے بھی نمایاں لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے جو نمایاں کام ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ نوبیل پرائز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے سائنس کے بارے میں، کہ جو سائنسدان ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں مختلف فیلڈز میں سائنس کی، اور سائنس یا میڈیسن کی فیلڈ میں، تو ان کوئی ایسا کام وہ سر انجام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ نیا کرتے ہیں، وہ کچھ جدا کرتے ہیں، کچھ منفرد کام ہوتا ہے ان کا، اور انسانیت اس پہ فخر کرتی ہے، اور انسانیت کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس ایجاد سے، یا وہ جو کسی بیماری کا علاج دریافت کر رہے ہیں تو ان کو نوبیل پرائز دیے جاتے ہیں. اسی طرح ادب کا بھی ایک نوبیل پرائز ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال کا جو
نوبیل پرائز تھا وہ کس کو ملا, اس سال کا کس کو ملا, اور یہ جو مختلف لوگ ہیں جن کو نوبیل پرائز ملے ہیں ان کو کس وجہ سے وہ نوبیل پرائز دیا گیا ہے, کس کام کے اوپر دیا گیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں you must know about all these things while covering a type of news that is called literature and art. اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں مختلف رائٹرز نے لکھی ہیں جنہیں پاکستان کی سطح پہ مختلف ایوارڈز ملے ہیں اور انہوں نے ملک کی شہرت حاصل کی ہے, ان کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں, ان کے اوپر ڈرامے بھی تخلیق کیے گئے ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے, ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ادب کے حوالے سے ہی ایک اور ٹرم ہے, ایک اور صنف ہے جو باقاعدہ ایک صنف کی شکل اختیار کر چکی ہے جسے تنقید کہتے ہیں, کریٹیسزم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں اردو ادب کے کتنے نقاد ہیں, وہ نثر کے نقاد ہیں یا نظم کے نقاد ہیں, اور انہوں نے اس وقت کتنی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں, یا ان کے مختلف جو مقالہ جات آتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں یا مختلف جو تخلیقات ہیں ان کے بارے میں آپ کو یقیناً پتہ ہونا چاہیے. ادب اور آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی سے ایک اور صنف نکلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پینٹنگ اینڈ اسکلپچرنگ. پینٹنگ مصوری جسے آپ اردو میں کہتے ہیں, اور اسکلپچرنگ مجسمہ سازی. ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اف یو ہیو گاٹ اے کائنڈ آف انٹرسٹ ان آرٹ اینڈ لٹریچر اینڈ یو آر اے رپورٹر دین یو مسٹ نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ آرٹ اینڈ لٹریچر. اس میں آرٹ میں جب ہم پینٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پینٹنگ کی جو اصناف ہیں وہ کون کون سی ہیں, کتنے میڈیمز ہیں جن میں کام ہو رہا ہے یا کام ہو چکا ہے یا کام ہو سکتا ہے. جب ہم مختلف میڈیمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئل پینٹنگ ہے, اس کے علاوہ لیڈ پینسل سے کام ہوتا ہے, اس کے علاوہ واٹر کلر کے ساتھ کام ہوتا ہے, واٹر پینٹنگ جسے کہتے ہیں. پاکستان کے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ورلڈ لیول کے اوپر پینٹنگز میں ایک نام کمایا ہے اور انہیں مختلف ایوارڈز مل چکے ہیں, ان کی پذیرائی کی گئی ہے, اور خراج تحسین کے طور پہ انہیں مختلف جگہوں پہ مختلف فورمز سے انہیں مختلف اسناد جو ہیں وہ مل چکی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم پینٹنگز کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے بات کی تھی ادب کی, اسی طرح مختلف اصناف پینٹنگز میں بھی ہیں. اس میں تجریدی آرٹ ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تجریدی آرٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ریئلزم کیا ہے, ریئلزم کا بانی کون تھا, اور ریئلزم پہ پوری دنیا میں کہاں کہاں پہ کام ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ایک ایبسٹریکٹ فارم آف آرٹ ہے پینٹنگ میں, آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, مختلف وقت کے پورشنز میں ان دا ہسٹری اور اس وقت موجودہ عہد میں جو کنٹمپرریز ہیں وہ کون کون سی شخصیات ہیں, ان کے بارے میں آپ کو یقیناً علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو مشہور لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیا, ان کے کام سے ازمز جو ہیں, ایک مخصوص اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ وجود میں آئے. جس طرح کے مونے ایک بہت بڑا مصور وہ گزرا ہے, MONET مونے, اس کا ایک مخصوص طرز انداز تھا پینٹنگ کا جو اس نے متعارف کروایا, تو اس کی وجہ سے ایک پورا کا پورا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ وجود میں آیا. اسی طرح مانے MANET ایک بہت بڑا مصور وہ گزرا ہے, اس نے ایک پورے کا پورا جو ایک اسکول ہے اس کی اس نے بنیاد رکھی اسی حوالے سے, پینٹنگز کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو اسکلپچرنگ ہے, مجسمہ سازی ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں کہاں کہاں ہو رہی ہے, مجسمہ سازی کی ابتدا کیا ہے, اور اس کی بالکل یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مذہبی حیثیت کیا ہے ان چیزوں کی, کیونکہ ڈفرینٹ واکس آف لائف سے تنقید بھی ہوتی ہے مجسمہ سازی پہ یا پینٹنگ پہ. تو اس بارے میں مذہب کیا کہتا ہے یا جو دنیا کے مختلف مذاہب ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجسمہ سازی کے حوالے سے دنیا کے بڑے مجسمہ ساز جو ہیں وہ کون سے ہیں, اس کی جو مخصوص ٹرمز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. تو دس از a kind of special news stories that is
art and literature, and subgenre of art and literature is sculpturing and painting. Dear students, this is all for today. And now today it was the end of a topic that we started some lectures ago about news stories and the types of news stories. And under the head of news stories, we discussed 4 types of news stories. First of all, that was general type of news stories. Then there was simple type of news stories. Then we discussed complex type of news stories. And in today's lecture, we discussed special type of news stories. And while discussing all these news stories and different types, you must have concluded one thing, that being a reporter or being a journalist is not an easy task. It is very difficult. It needs great deal of knowledge. It needs great deal of enthusiasm. It needs a kind of motivation, and it needs a kind of dedication, and it needs the whole of your time. This is not a part-time kind of job, rather this is the full-time kind of job, and it needs the full devotion. جب تک آپ میں ایک لگن نہیں ہوگی, and unless and until you put your heart and soul into it, you could never be a good journalist. So make your decision very wisely, and after giving it the best of your thought, otherwise I don't think you may be successful in this very field. جہاں پہ میں نے آپ کو اس فیلڈ کی جو مشکلات ہیں وہ گنوائیں, وہیں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ this is very challenging kind of task, this is very much interesting kind of task, and this is very much which needs all of your energies. Like you need to be very much dynamic and energetic kind of person, and I hope, rather I believe that you are. اس میں آپ نے دیکھا کہ if you become a student of economics, you get knowledge about economics only. Or if you become a student of medicine, like you wish to become a doctor, MBBS doctor, you get knowledge about that very field. Or if you become an engineer, and after getting into that very field, again you have to opt for one field of engineering, whether you are civil engineer, or you are an architect engineer, or you are mechanical engineer. Like there are so many fields now, or you are genetical engineer. So you are restricted to that very field you have opted for. اگر آپ lawyer بنتے ہیں تو آپ law کے بارے میں ہی جانیں گے. اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ اپنی وہ جو ایک مخصوص فیلڈ ہے اس کے بارے میں جانیں گے. لیکن becoming a journalist, it means that you have got the taste of all the disciplines of a society. Every discipline, every subject of the society, whether that is practical or theoretical, you must know each and everything about that. And when I say each and everything, it does not mean that being a journalist requires a kind of expertise of that very subject. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو بیسکس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ ایٹ اے ٹائم آپ سائنٹسٹ بھی ہیں, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, آپ ایک بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں, آپ بہت اچھے ادیب بھی ہیں. ایٹ اے ٹائم you've got so many flavors in your life, and when you are writing down a story for radio or newspaper or TV, it means that that very part of your self, your personality, is being reflected in your story, and that is very much necessary. Unluckily and unfortunately, some people took the profession very easy, and they did not have a kind of background knowledge, which I am stressing on again and again. تو مارکیٹ میں جب وہ آئے, فیلڈ میں جب وہ آئے, تو کوئی بہت اچھا اور کوئی بہت نمایاں نام حاصل نہ کر سکے, and they always talk bad about the profession. But I say this is a very good profession, and the next age is obviously, and everybody can say and everybody can see that the next age is of media. میڈیا کے جس طرح سے ایمرجنس ہو رہی ہے, بہت سارے چینلز آ رہے ہیں, اور اب یہ ایک لوکل قسم کا کام نہیں رہ گیا کہ ایک اخبار جو تھا وہ ایک شہر سے نکلتا تھا
اور وہ ایک ملک کے دوسرے سے تک پہنچتے پہنچتے اسے 2 دن لگ جایا کرتے تھے. اب وہ دور نہیں رہ گیا. بہت چیلنجنگ کام ہو گیا ہے, اینڈ اسپیشلی وین یو آر ورکنگ فار ریڈیو اٹ از ویری مچ چیلنجنگ ٹاسک. ریڈیو کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اپنے جو سینسز ہیں انہیں آپ نے متحرک رکھنا ہے, انہیں آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے, کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی خبر آ سکتی ہے اینڈ یو مے بی ڈپیوٹیڈ ٹو کور دیٹ ویری نیو اسٹوری. So dear students, in the next lecture inshallah we will touch upon another topic. Till then, Allah Hafiz.